السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 31 اور 32 ہوگا انشاءاللہ، 31 اور 32۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر، ان اگر، اس کو یاد کر لیں، یہ بار بار آئے گا۔ جو انگریزی کا اف ہوتا ہے یہ وہ ہے عربی میں، ان اگر۔ تجتنبو کو تا جو ہے اس کا معنی تم، اور واو الف جو آخر پہ ہے یہ سب کے لیے، جمع کے لیے۔ تو باقی جو لفظ بچا جیم، تا، نون اور با، اگر اس کو غور سے دیکھیں تو اردو کا لفظ اجتناب، الف جیم تے نون الف بے، اجتناب بنے گا، پرہیز کرنا، بچنا، اجتناب کرنا۔ تجتنبو اگر تم سب اجتناب کرو گے، بچو گے، کبائر کبیرہ گناہوں سے۔ یہ کبائر جو ہے کاف بے الف رے اس میں ہے، تو اردو کے لفظ اکبر، تکبیر اور کبیرہ یہ سارے بن جائیں گے۔ کبائر کبیرہ گناہوں سے بچو گے۔ میں تفسیر میں بتاؤں گا کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں انشاءاللہ۔ ما جو تنہونا تم منع کیے جاتے ہو، تاکہ معنی تم، واو نون جمع کی علامت، تو نون ہا بچا آپ نے بڑا مشہور اردو کا ویسے ہے، ویسے تو عربی کا ہے لیکن یہ اردو کی طرح ہم استعمال کرتے ہیں، نہیں عن المنکر، نہیں۔ اور جو نہیں ہے اردو کا نہیں بھی اس کے ساتھ ملتا ہے، نہیں، اردو کا نہیں۔ تنہونا تم سب منع کیے جاتے ہو، عنہ ان سے، نکفر ہم مٹا دیں گے، نون کے معنی ہم۔ کفر کو دیکھیں تو اس کا معنی مٹا دینا، اس کا معنی پردہ ڈال دینا، اس کا معنی انکار کرنا۔ کسان کو بھی اس میں عربی میں کافر کہتے ہیں، کافر کسان کو بھی کہتے ہیں۔ کسان جو ہے یہ بیج کو زمین میں ڈال کر اوپر سے سہاگا وغیرہ پھیر کے چھپا دیتا ہے، چھپانے کو بھی کہتے ہیں۔ کفر بھی اسی لیے کفر ہوتا ہے کہ وہ حق بات کو چھپا کر اللہ کی توحید کو، جو اصل حق ہے، اس کو نہیں مانتے تو وہ اس کو چھپاتے ہیں دوسرے لفظوں میں، تو انہیں ہم کافر کہتے ہیں۔ نکفر ہم چھپا دیں گے، ہم مٹا دیں گے، ہم ختم کر دیں گے، ہم پردہ ڈال دیں گے، عنکم تم سے، کم کے معنی تم، ان سے، سیئاتکم تمہارے گناہوں، تمہارے گناہ۔ سیئ یہ سیاہ کاریاں جو ہوتی ہیں گناہ ہی ہوتے ہیں، تو سیئات برے عمل کو کہتے ہیں۔ وَنُدْخِلْكُمْ اور ہم تم کو داخل کریں گے۔ اس میں ایک بار نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سن لیں کہ یہ جو کاف زبر کا ہوتا ہے عربی میں، اینڈ پہ ضمیر آتی ہے کسی فعل کے، جیسے ادھر کم ہے، کاف زبر کا ہو تو ہوتا ہے اس کا معنی واحد، کم ہو تو جمع ہے، اور کاف زیر کی ہو تو ہے مؤنث کے لیے۔ کم ندخلکم ہم داخل کریں گے، نون کے معنی ہم، دال خے لام موجود ہے تو دال کے بعد الف لگا دیں، داخل بن جائے گا۔ ندخلکم ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلن داخل ہونے کی جگہ، وہی دال خا لام ہی ہے۔ کریمہ
عزت کریم، ہم جیسے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی عزت والے کریم، اللہ کو بھی ہم اللہ کریم کہتے ہیں، کرم کرنے والا، عزت والا۔ مدخلاً کریما، تو ہم عزت کی جگہ تمہیں داخل کریں گے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں تاکہ ہمیں پوری سمجھ آئے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے جو تم منع کیے جاتے ہو، یعنی جن سے تم منع کیے جاتے ہو کبیرہ گناہوں سے، اگر تم ان سے بچو گے تو ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے، ہم تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے، ہم تمہارے گناہ ختم کر دیں گے، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ تو عزت والی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو ہم تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ اگلی آیت دیکھیں، ولا تتمنوا، اور نہ تم سب تمنا کرو۔ لا کے معنی مت، واو الف جمع کی علامت ہے، تا کے معنی تم، یہ باقی بچا پیچھے تا میم اور نون، تو الف لگا دیں تو تمنا بن جائے گا، خواہش کرنا۔ ولا تتمنوا، اور تم سب تمنا مت کرو، ما جو فضل اللہ نے فضل کیا، فضل فضیلت دی، اللہ نے فضیلت اور فضل دیکھیں بہت قریب قریب ہے، بے ہی اس کی، بعضکم علی بعض، تمہارے بعض میں سے بعض پر، اللہ کے معنی پر ہوتا ہے، یہ بھی یاد کریں، تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت جو اللہ نے دی، تم سب اس کی تمنا نہ کرو۔ للرجال نصیب مما، للرجال لام کا اکثر معنی جو شروع میں آتا ہے کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے۔ للرجال مردوں کے لیے، رجال مردوں کو کہتے ہیں، نصیب حصہ، جو ہم نصیب کی بات کرتے ہیں تو حصہ ہی ہوتا ہے اصل میں جو بندے کے نصیب میں آتا ہے۔ للرجال نصیب مما، مردوں کے لیے ہے حصہ اس سے جو، مما اس سے جو، مما اکتسبوا جو انہوں نے کمایا۔ اکتسبوا کو دیکھیں تو واو الف تو جمع کی علامت ہے آخری، اور کاف سین با اس کے اندر ہے، کسب، کسب حلال ہم کہتے ہیں، تو کمانے کو کہتے ہیں کسب۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیب مما حصہ ہے جو، مما اکتسبن، یہ وقفہ کریں گے تو سبن پڑھیں گے، تو جو انہوں نے کمایا، یہ بھی وہی ہے کاسب ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور اللہ سے سوال کرو۔ وَاسْأَلُوا کو دیکھیں، وَاسْأَلُوا کو تو سوال اور سائل کا لفظ بن سکتا ہے، سین الف حمزہ لام۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگتے رہو، من فضل ہی، اس کا فضل، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بکل شیء علیما، بے کے معنی ساتھ، کل کے معنی کل، ہر، شے کے معنی شے، ہم پنجابی میں بھی شے کہتے ہیں چیز، علیما خوب علم والا۔ علیما کو دیکھیں تو عین لام میم اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور تم سب اس فضیلت کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی۔ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بہت آسان سبق ہے، کوئی نیا لفظ آئے تو اس کو یاد کیا کریں، جیسے ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اسی طرح، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، ہمارے رب نے آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ مٹا دیں گے۔
کبیرہ گناہ جن سے تم منع کیے جاتے ہو، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ انسان خوشی سے پھولے نہ سمائے اگر انسان کو پتہ ہو۔ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جن پر اللہ نے قرآن میں یا حدیث میں تنبیہ نازل فرمائی ہے، یا ان کا انجام فوری برا قرار دیا ہے۔ تو اگر ان کی لسٹ بنائیں کبیرہ گناہوں کی تو علماء کرام نے قرآن حدیث کو اکٹھا کر کے 70 کے قریب گناہوں کو کبیرہ گردانا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے لوگ ان کبیرہ گناہوں میں سے اکثر ہم وہی گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان سے بچ جائیں تو پھر چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ چند کبیرہ گناہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، یہ جو قتل و غارت ہوتی ہے، اور کہانوں کے پاس جانا، پابسٹروں کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا، قسمتوں کا حال پوچھنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جوا کبیرہ گناہ ہے، شراب نوشی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، غیبت کبیرہ گناہ ہے، اور خیانت یہ کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس طرح 70 گنوائے ہیں علماء کرام نے۔ تو جو بڑے گناہ ہیں ان سے اگر کوئی بچتا ہے تو اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور پھر اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک بندہ ہوگا جس کا نامہ مال تولا جائے گا، کبیرہ گناہ الگ ڈھیر لگ جائیں گے، صغیرہ گناہ کے فرشتے الگ ڈھیر لگا دیں گے، اور وہ کانپ رہا ہوگا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو گناہ معاف کر دے، چاہے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اگر بندہ توبہ کر دے۔ اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہمارے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے جو ہم نے نادانی میں کیے۔ تو اس بندے نے توبہ کی ہوگی، اللہ کے ہاں وہ قبول ہو گئی تھی، لیکن گناہوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، اب وہ کانپ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل جو ہے توبہ کی وجہ سے اللہ فرمائے گا کہ اس کے جو یہ کبیرہ گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دو۔ تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا کہ میرا اتنے بڑے گناہ سے یہ نیکیاں بن گئی۔ اب وہ کانپتی آواز سے، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عرض کرے گا باری تعالیٰ وہ گناہ بھی میرے ہیں، پہلے ان گناہوں سے ڈر رہا تھا، اب وہ نیکیاں بن رہی ہیں تو وہ کہتا وہ بھی میرے ہیں، اللہ ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں تاکہ ہمارے جو اصل ہمارا ٹھکانہ ہے جنت وہ ہمیں مل سکے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو غمی اور ٹینشن ہماری دور ہو جائے۔ جو آج ہم غم اور ٹینشن کا شکار ہیں اور کئی بیماریوں کا شکار ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس فضیلت کو سارے تمنا نہ کرو جو ہم نے بعض میں سے بعض کو دی ہے تم میں سے۔ آپ دیکھیں کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، تو اللہ کہتا ہے تم یہ نہ کرو کہ نہیں جی مجھے بھی ضرور ملنی چاہیے، اس کی تمنا کرو گے تو دعا مانگ سکتے ہیں آپ، لیکن کسی کو دیکھ کر حسد کرنا یا پھر اپنے دل پہ لگا لینا کہ مجھے بھی ملنی چاہیے، تو پھر یہ انسان بیماریوں کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتا۔ اگر کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، تو اگر وہ اس طرح تمنا شروع کر دے، حدیث میں آتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ امیر لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایک بات یہ ہوئی، جو معاشرے میں اور اونچ نیچ ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی عہدے والا ہے، کوئی قوت والا ہے، کوئی کسی کے پاس بڑی پاور ہے سرکاری طور پہ، تو
اگر ہم وہ تمنا کرنے بیٹھ جائیں تو ٹینشن ہوگی۔ اللہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، دعا ضرور کر سکتے ہو، دعا تو عبادت ہے۔ آگے فرمایا خاص طور پہ مردوں اور عورتوں کی یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ مردوں کے زیادہ حقوق ہیں اور ہمارے کم حقوق ہیں، عورتیں سڑکوں پہ آ جاتی ہیں جو قرآن حدیث کو نہیں سمجھتی۔ اللہ فرماتا ہے مردوں کا اپنا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اور تمہارا اپنا حصہ ہے جو تم نے کمایا ہے، تو برابری نہ کرو۔ اگر برابری کرو گے، دیکھیں اللہ نے مردوں کو بنایا، اللہ کو پتہ ہے یہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ نے عورتوں کو بنایا، ان کی باڈی کا، ان کے سٹرکچر کا اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ یہ کیا کیا کام کر سکتی ہیں، کیا نہیں کر سکتی۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، طاقت اور قوت والے کام مرد اچھا کر سکتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کام اگرچہ وہ ایک وقت میں زیادہ ہوں وہ عورت اچھا کر سکتی ہے، وہ مرد نہیں کر سکتا۔ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، ساتھ اس نے ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، ساتھ وہ دوسرے بچے کو جھولا دے رہی ہے، کچھ چھوٹے موٹے کام اور بھی توجہ کر رہی ہے، پوری توجہ اس کی ہے 3-4 کاموں میں۔ مردوں میں ایسا نہیں، مرد ایسا نہیں کر سکتے، وہ بڑا کام کر سکتے ہیں اچھا، یہ عورتیں اچھا کام کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے برابری نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو جو اللہ نے تقسیم کی ہے اس پہ، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ اس نے بنایا ہے انسان کی باڈی کو، جیسے آپ گھر بناتے ہیں، ایک آپ کچن بناتے ہیں، ایک باتھ بناتے ہیں، ایک بیڈ روم بناتے ہیں۔ اگر آپ بیڈ روم سے کام لیں باتھ والا تو کوئی کہے ایسا نہ کرو، تمہیں بہتر پتا ہے کہ بیڈ روم سے بیڈ والا کام لینا ہے، باتھ روم سے باتھ والا کام لینا ہے، کچن سے کچن کا کام لینا ہے۔ اگر کچن سے کوئی بیڈ روم والا کام لے کے یہاں بیڈ ڈالیں اور سوئیں تو وہ کچن وہ کام نہیں کر سکتا جو بیڈ کرتا ہے، بیڈ روم کرتا ہے۔ تو اسی لیے میں ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، جو اللہ نے پیدا کیا اللہ کو بہتر پتا ہے کون کیا کر سکتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اللہ سے اس کی رحمت مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یعنی جو اللہ نے بنایا ہے اس کو بہتر پتا ہے کہ ایسے ہی بنانا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے در پہ رکھے، اس کا فضل ہم مانگتے رہیں۔ اللہ جی ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، ہمیں اپنے فضل سے نواز دے، آمین۔ اور اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔